اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ علم نشرح مکی صورت ہے، اس میں 8 آیتیں ہیں اور یہ 30ویں پارے میں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ علم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے تیرا سینہ کھول نہیں دیا؟ یہاں پہ اس صورت میں 3 احسان جتائے جا رہے ہیں۔ سینہ کھول دینا، اس کا مطلب ہے سینے کا فراخ ہو جانا تاکہ حق واضح ہو جائے اور حق دل میں بھی سما جائے۔ سورہ انعام کی ایک اور آیت میں جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت سے نوازنے کا ارادہ کرے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، یعنی وہ اسلام کو دین حق کے طور پر پہچان لیتا ہے اور اسے قبول بھی کر لیتا ہے۔ اس شرح صدر میں شق صدر بھی آتا ہے جو معتبر روایات کی روح سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا گیا۔ ایک مرتبہ بچپن میں جب کہ آپ عمر کے 4 سال میں تھے، حضرت جبرائیل آئے اور انہوں نے آپ کا دل چیرا اور اس میں سے وہ حصہ نکال دیا جو شیطانی تھا اور ہر انسان کے اندر بھی ہے وہ، پھر اسے دھو کر بند کر دیا آپ کے سینے کو۔ یہ صحیح مسلم کتاب الایمان کی حدیث ہے۔ آیت نمبر 2، وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اور تجھ سے تیرا بوجھ ہم نے اتار دیا۔ اس بوجھ سے مراد نبوت سے قبل 40 سالہ دور زندگی ہے۔ اس میں اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گناہوں سے محفوظ رکھا، بلکہ کسی بت کے سامنے بھی سجدہ ریز نہ ہونے دیا۔ کبھی شراب نوشی نہیں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور دیگر برائیوں سے دامن کش رہے۔ اس دور میں اللہ کی عبادت اور اطاعت کا نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم تھا، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل و دماغ پر اس 40 سالہ عبادت کا بوجھ تھا جو ہر حقیقت میں نہیں تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احساس و شعور نے اسے بوجھ بنا رکھا تھا کہ میں اللہ کی اطاعت اور عبادت نہیں کر سکا ان 40 سال، تو اللہ نے اسے اتار دینے کا اعلان فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر احسان فرمایا۔ آیت نمبر 3، الذی انقض ظہرک، جس نے تیری پیٹھ توڑ دی تھی یعنی غم سے، ورفعنا لک ذکرک، اور ہم نے تیرا ذکر بلند کر دیا، یعنی جہاں اللہ کا نام آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی آتا ہے، مثلا اذان، نماز۔ گزشتہ کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ، آپ کی صفات کی تفصیل ہے۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، پس یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ یہ دراصل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے خوشخبری ہے کہ تم اسلام کی راہ میں جو تکلیفیں برداشت کر رہے ہو تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے بعد ہی اللہ تمہیں فراغت اور آسانی سے نوازے گا۔ چنانچہ بعد میں پھر ایسا ہی ہوا۔ آیت نمبر 7، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، پس جب تم فارغ ہو تو عبادت میں محنت کرو، یعنی نماز سے یا تبلیغ سے یا جہاد سے، تو دعا میں محنت کرو یا اتنی عبادت کریں کہ آپ تھک جائیں ایک طرح سے۔ آیت نمبر 8، وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے پروردگار کی طرف دل لگا، یعنی اسی سے جنت کی امید رکھ، اسی سے اپنی حاجتیں طلب کر اور وہ تمام معاملات پر اللہ ہی پر توکل اور